میری درخواست ہے، التماس ہے مرشد کریم محترم جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے کہ وہ اپنی تسنیم و کوثر میں دھلی ہوئی زبان سے آپ تمام لوگوں کو ایک خوبصورت پیغام دیں جو آپ سب لوگوں کے دلوں کو منور کرے۔ محترم جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی۔ السلام علیکم۔ محترم بزرگوں، عزیز گرامی محترم دوستوں، بہت پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور عظیمی سلسلے کے رشتہ داروں، تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ یار وہ نہیں ہوتا، اچھا نہیں آگے پیچھے ہوتا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم بزرگوں، بہت عزیز دل سے پیارو دوستوں، عزیزوں،
بیٹوں بیٹیوں، حاضرین مجلس اور وہ تمام صاحبان بصیرت حضرات جو اس مجلس میں تشریف فرمائیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستاروں اور مشن کے قافلوں، السلام علیکم۔ محترم دوستو، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کتنی مرتبہ آپ حضرات تشریف لائے، حاضری کی سعادت بخشی، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنی، انتہائی مخلصانہ دوستانہ کوشش اور جد و جہد سے ان باتوں کو عوام میں پھیلایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی آبیاری میں آپ نے دامے درہم قدم سخنے جد و جہد کی، کوشش کی، اللہ کا، اللہ کے رسول کو پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور الحمدللہ آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ ہماری مخلصانہ کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ آج کا جلسہ یا اجتماع، یہ مبارک محفل اس بات کی سند ہے کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، ہم اسی طرح جد و جہد کوشش کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ والذین جاہدوا فینا، والذین، اور وہ لوگ جاہدوا جو جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، فینا مخلصانہ طرزوں میں صرف میرے لیے، فینا میرے لیے، میرے مشن کی ترقی کے لیے، فینا لنہدینہم سبلنا، میرے بندو میں نے لازم کر لیا ہے کہ میں ایسے تمام لوگوں کو، اپنے تمام بندوں کو صراط مستقیم پر ضرور قائم رکھوں گا، اور میرے بندے جنہوں نے یوم ازل میں وعدہ کیا ہے، الست بربکم کے جواب میں قالوا بلا کہا ہے، وہ ہمیشہ میرے مشن کو، میرے پیغمبروں کے مشن کو، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری و ساری رکھیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا انعام ہے، فضل و کرم ہے، ہم پیروں چل رہے ہیں، لیکن کامیابی روشن
نظر آ رہی ہے۔ ہماری کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ ہم اس ذات اعلیٰ کو پہچان لیں جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس ذات اعلیٰ کو جان لیں جس نے ہمارے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد پہلے دن سے رزق کی فراہمی، پیدائش کے بعد ماں کے سینوں کو دودھ کی نہریں بنانا، والدین کے دل میں محبت ڈالنا، تربیت کا جذبہ پیدا کرنا، اللہ اور اللہ رسول کی باتوں کو اولاد کے دماغوں میں، ذہن میں نقش کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خدمت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی اور ایسا مرشد عطا فرمایا جس کا مشن ہی یہ ہے کہ اللہ کا عرفان حاصل ہو، اللہ کو پہچانا جائے اور اس بات کو سمجھنا ضروری قرار دے دیا جائے کہ آدمی اگر پیدا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، اور اگر پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوتا ہے اور 2 دن کا بچہ جب 5 دن کا ہوتا ہے، تو اس بات کو آج تک کوئی بیان کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے کہ یہ عمر کا گھٹنا بڑھنا، جو گھٹنے والی چیزیں وہ گئی کہاں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، اور جو بڑھنے والی چیز ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم 10 سال کے ہو گئے، ارے بھائی یہ 10 سال کہاں گئے؟ اس 10 سال کی الٹ پلٹ میں جو غیب سال ہوئے وہ کہاں ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا کوئی 10 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ ماشاءاللہ بالغ بتا سکتا ہے کہ پیدائش کے بعد اب تک وہ کتنا رد و بدل ہوا، اور رد و بدل کا یہ عمل کہاں غائب ہو گیا، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں صاحب ہمارا بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہو گیا 10 سال کا، تو آپ نے حساب لگا رکھا ہے، وہ کون سا حساب ہے؟ ہر ہفتہ بدل جاتا ہے۔ آپ کا ذہن حافظہ اتنا کمزور ہے کہ آپ نے بڑی سے بڑی گنتی کو 7 دن کے اندر شمار کر کے اور قیامت تک حساب لگا لیا۔ ریپیٹیشن، جمعہ اتوار چھٹی، جمعہ اتوار چھٹی، جمعہ اتوار مہینے تبدیل ہو گئے، جمعہ اتوار سال بدل گئے، جمعہ اتوار موسم تبدیل ہو گئے، کبھی سردی ہو گئی کبھی گرمی ہو گئی، لیکن یہ 1 2 سے 7 دن تک کا آپ کا حساب ہے، یہ اتنا پرانا ہے کہ اس میں کبھی کوئی نہ تبدیلی ہوئی، نہ کسی نے سوچا بھائی یہ 7 کا ہیر پھیر کیا ہے، 30 دن یا 31 دن کا مطلب کیا ہے، وہ کہاں گئے 30 دن، ہمیں پتہ ہے؟ 10 سال یا 20 سال کے بچے سے آپ پوچھیں
تم کتنے سال کے ہو؟ وہ کہے جی 20 سال کا. 20 سال کہاں گئے؟ پتہ نہیں. تو جب آپ کو پتہ نہیں تو 20 سال کے آپ کیسے ہو گئے؟ اور جب 20 سال کے نہیں ہوئے تو ہر 2 رخوں میں سے ایک رخ میں آپ ظاہر ہو گئے، 2 رخ میں غائب ہو گئے. آج غائب، کل حاضر، پرسوں غائب، پھر حاضر، پھر غائب. پیدا ہوئے، غائب سے آ گئے. اب ہر روز غائب ہو رہے، ظاہر ہو رہے، غائب ہو رہے، ظاہر ہو رہے. کبھی اس بات پر غور فکر کیا کہ عمر کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ ہم عمر کہتے ہیں اتنے سال کے ہیں. بھائی آپ اتنے سال کے ہیں، اتنے سال کے نہیں ہیں. آپ کے اتنے سال غائب ہو گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے. کیا کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ میرے 60 سال 70 سال عمر کے کہاں غائب ہو گئے؟ مجھے کیوں نہیں پتہ چلا وہ کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ اگر وہ رکھے ہوئے نہیں ہیں تو میں 70 سال کا کیسے ہو گیا؟ کوئی شے، عمر کا کوئی مرحلہ، کوئی وقفہ ایسا آپ کو نظر آتا ہے جو مستقل ہو؟ روز دن ہو جاتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر دن ہو جاتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر دن ہو جاتا ہے. وہ جو ہو جاتا ہے وہ دن کہاں گیا، رات کہاں گئی، آخر وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ہمیں اس بات میں اطلاع کیوں نہیں ہے وہ کہاں گئے اور کہاں گئے اور کہاں سے آ گئے؟ غائب تھے، آ گیا، پھر غائب ہوا، پھر آ گیا، پھر غائب ہو گیا، پھر آ گیا، پھر غائب. ہم عمر کا حساب اگر لگائیں تو عمر کے بارے میں سوچیں تو مجھے تو ایک ہی بات نظر آ رہی کہ بھائی غیب و شہود ایک بس کھیل ہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں اتنے سال کے ہو گئے، بھائی اتنے سال کے ہو گئے، وہ اتنے سال ہیں کہاں؟ کہ بھی آپ نے یہ سوچا آخر ہم چلے کہاں جا رہے ہیں، آ کہاں سے ہیں، آتے کہاں ہیں، پھر ایک دم غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں یا میں اپنا موضوع بدلوں؟ میں اپنا موضوع آگے بڑھاؤں یا آپ لوگ سمجھے؟ جی اتنے بڑے مجمع میں ایک آدمی نے کہا آگے بڑھے. آپ کیا سمجھے یہ بتا دیں مجھے. جب آپ 20 سال کے ہیں، اس میں مرد و حضرات دونوں شامل ہیں، تو کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آپ کے 20 سال گئے کہاں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 20 سال کا میں ہوں؟ 1 2 3 4 کیونکہ پہلے مہینہ ہوا، پھر سال ہوا، پھر سال ہوئے. کبھی خیال آیا ہے آپ کو کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، آ کہاں سے رہے ہیں؟ کیا ہم پیدائش سے پہلے یہاں تھے؟ یہاں تھے؟ بتاؤ بھائی. تو کہاں تھے؟ غیب میں.
تو غیب کا پتہ ہے کیا ہے؟ غیب کسی نے دیکھا ہے؟ آپ تو اپنی بیس سے واقف نہیں ہیں. آپ کا مطلب میں بھی شامل ہوں اس میں، بیس سے واقف نہیں ہے. ہم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں؟ ہم غیب سے آئے، غیب میں جا رہے ہیں، پھر غیب سے آتے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر غیب سے آتے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر غیب سے آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، آخر غیب میں بالکل کھو جاتے ہیں. کیا یہ زندگی کے شب و روز کی کہانی نہیں ہے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ جب ہم آتے ہیں تو ہمارے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا، جب ہم مرتے ہیں ہمارے جسم پر سے کپڑے کینچی سے کاٹ لیے جاتے ہیں، اتار لیے جاتے ہیں. ہم کیا لائے، کیا ساتھ لے گئے؟ کوئی آدمی کوٹھی بنگلے ساتھ لے گیا، کوئی آدمی سرمایہ ساتھ لے گیا، کوئی آدمی اپنی اولاد کو ساتھ لے گیا، یا اولاد ساتھ چلی گئی، یہ ماں کو سمجھ نہیں آیا اور وہ بھی بچے کے ساتھ مر گئی. کبھی ایسا ہوا؟ پھر سوال یہ ہے کہ وہ جو بچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ آیا کہاں سے؟ کہاں سے آیا؟ جی غیب کیا ہے، کہاں ہے؟ آپ کہیں گے وہ پنڈی سے آیا، بتا دیں کہ پنڈی وہاں ہے. غیب کیا ہے؟ اور ہر روز وہ جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ وہ آ کہاں سے رہا ہے؟ یعنی 2 دفعے غیب میں الٹ پلٹ ہوگی تو ظاہر میں ایک ظاہر ہوگا. تو یہ آنا جانا غیب کا یہ کیا چیز ہے، کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب آپ کہتے ہیں یہ بھوک لگ رہی، بھوک نہ لگے ہوا یہاں کھانے کی کوئی سب چیزیں بیکار ہیں. بھوک کیا ہے بھائی؟ کہ یہ تقاضا ہے کہ جسم کو اب وٹامن کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے، لائف اسٹائل کی ضرورت ہے. وہ آپ کو مل گئی، آپ بھول گئے کہ مجھے بھوک لگ رہی، اور تھوڑی دیر میں پھر بھوک لگتی. تو یہ کھانا پینا کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی بھوک ہے، آپ کہتے ہیں تقاضا ہے کھانے کا، تو تقاضا کون پیدا کر رہا ہے؟ کون سی اندر ایسی مشین لگی ہوئی جو کہہ رہی او بھائی روٹی کھا، او بھائی روٹی کھا، او بھائی روٹی کھا؟ کبھی آپ کو بھوک کی آواز آپ نے سنی؟ بھوک کے تاثرات تو ہوتے ہیں، آدمی گر جاتا ہے، چکرا جاتا ہے، سو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو اتنا بڑا ایک عمل ہے، یہ عمل کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ بھوک لگتی ہے اس لیے ہم کھانا کھا لیتے ہیں. بھوک کیا ہے؟ ایک تقاضا ہی ہے نا، ایک روٹی کھا لو. یہ تقاضا کہاں سے پیدا ہوا؟ اور جب آپ مر گئے، میں مر گیا، تو یہ تقاضا کہاں چلے گئے؟ دنیا میں جتنے بھی دانشور پیدا ہوئے آج تک کوئی اس بات کو نہیں بتا سکا کہ آنے والا آدمی کہاں سے آیا اور جانے والا آدمی کہاں گیا.
آنے والا آدمی اس پاپ سے اگر اب چلے ناقابل تذکرہ، مرنے کے بعد دفن کرتے ہیں ناقابل تذکرہ، قبر کھود کے دیکھ لو وہاں تو کچھ بھی نہیں ملتا بھائی مٹی کے علاوہ. تو مٹی سے جاندار شے بنانا والا کون ہے؟ کیا فارمولہ ہے؟ آنکھ ناک کان گائے کے بھی ہیں، بیل کے بھی ہیں، بھینس کے بھی ہیں، کبوتر کے بھی ہیں، چیونٹی کے بھی، سب کے ہیں. وہ کون سا مصور ہے جو بالکل چھوٹی سی وائرس میں بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو نظر نہیں آ رہی اس میں بھی آنکھ ہے، اور بڑی سے بڑی چیز پہاڑ اس میں بھی نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی امانت پیش کی، آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے معذوری کا اظہار کیا اور عرض کیا یا اللہ ہم اس امانت کو، اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. اگر ہم نے اٹھانے کی جرت کی تو ہم ریزہ ہو جائے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک یہ ظالم و جاہل ہے. یعنی پہاڑوں کے اندر جو سمجھ ہے، زمین کے ذرات میں جو فہم ہے، اور جتنی بھی اشیاء ہیں، مخلوق ہیں، ان کے اندر عقل ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے. آدمی نے جلد بازی کی. اب یہ آج تک کوئی نہیں بتا دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت پیش کی، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اپنی امانت سماوات کو پیش کی، ہم نے اپنی امانت زمین کو پیش کی، ہم نے اپنی امانت پہاڑوں کو پیش کی. سب نے عاجزی انکساری کا اظہار کیا کہ اگر ہم نے یہ امانت اٹھا لی تو ہمارا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا. وہ ہمارا انسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک یہ ظالم و جاہل ہے. اللہ کی امانت کس کے پاس ہے؟ جب امانت ہے تو اللہ کا نائب ہے. اگر امانت اس کو حاصل ہو کہ اس پہ عمل درآمد ہو تو امانت، اللہ کی امانت حاصل ہونے کے بعد جاہل اور ظالم ہے. امین ہے اللہ کا اور ظالم اور جاہل ہے. کیوں ظالم جاہل ہے؟ کیوں ظالم جاہل ہے؟ آج تک اس بات کا مکمل طور پر ادراک نہیں ہوا کہ آدمی ہے یا انسان ہے. آدمی بھی آدمی ہے، انسان بھی آدمی ہے، انسان بھی آدمی ہے. آدمی بھی عجیب ظاہری صورت ہے. آدم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے قرآن پاک میں، اس کو بھی دیکھ لو.
سڑے ہوئے گارے سے، کیچڑ سے، تعفن سے، ہر گندی سے گندی چیز جو ہو سکتی ہے، کیچڑ سے، سڑی ہوئی مٹی سے، سڑی ہوئی مٹی سے. اور انسان کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. انسان ہماری بہترین صنائی ہے. خلقنا الانسان، انسان ہماری بہترین صنائی ہے، اور یہ اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. جو وہ انسان ہے، اللہ کا امین ہے، تو اسفل سافلین میں تو وہ جان سکتا. آدمی کا ذکر ہے، آدمی کیچڑ میں پڑا ہوا ہے. ہر شے کثیف، بدبودار، غلیظ، کراہت والی. آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کی جو بیس ہے تو 2 دن رکھ کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے آ جائے گی. کیا وہ سڑ نہیں جائے گا؟ کیا اس کے اندر بدبو اور تعفن نہیں ہوگا؟ کیا اس کے اندر کیڑے نہیں پڑ جائیں گے؟ کون سی ایسی آپ کی غذا ہے جس کے اندر آپ بدبو ہو اور بدبو کو خوشبو نہ کہتے ہوں؟ کھانے پہ غور کر لیں. ہر چیز 2 دن کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ 2 دن کے بعد سالن پکا کے آپ رکھ دیں، گرم نہ کریں. 2 دن کے بعد کیا ہوگا؟ اس میں خوشبو آئے گی یا بدبو آئے گی؟ تو اگر آپ 2 دن پہلے اسے کھا لیتے تو اس کی بیس کیا ہوئی؟ خوشبو، بدبو. آپ نے کیا کھایا؟ جس مادے کی تخلیق ہے اس کا کیا حال ہے؟ جسم پر اگر لگ جائے تو جب تک اس کو دھوئیں گے نہیں، چین نہیں آتی. کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے؟ تو آپ کی تخلیق پھر کیا ہوئی بھائی؟ آپ کے بڑے آدمی کی تخلیق کیا ہوئی؟ فران، ایس، کیچڑ، چکنی مٹی سڑی ہوئی. پھر اس کے بعد آپ مر گئے. میں بھی مر گیا، سب مر گئے. میں مر گیا. 1 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا 1 دن کے بعد؟ جی، گھر میں آپ رکھ سکتے ہیں اس کو؟ تو آپ کی اصل کیا ہوئی؟ میری آپ کی اصل کیا ہوئی؟ کیا خوشبو ہوئی یا بدبو ہوئی، سڑاند ہوئی، کیچڑ ہوئی، کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے، سڑاند ہوئی. اب اس سڑاند کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کرنے کے لیے اپنی امانت پیش کی، اسماء کا علم پیش کیا. کبھی آپ نے دیکھا ہے خواب میں ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اڑتے بھی ہیں، پیدل بھی چلتے ہیں. کبھی آپ نے کسی سڑے ہوئے جسم کو خواب میں دیکھا؟ کبھی اپنے جسم میں سے بدبو آتے محسوس کی؟
بتائیں؟ اچھا، پیدائش سے 80-90 سال تک آپ کو اپنے جسم میں بدبو اور سڑان کا احساس نہیں ہوا؟ 2 دن نہ نہائیے پھر دیکھیے تو بدبو کیسے نہیں ہوگی بھائی؟ جس چیز کے بنے ہوئے ہیں ہم وہ بھی سڑان ہے، بدبو ہے، تعفن ہے، کیچڑ ہے. اس سڑان کو اللہ تعالیٰ نے جب نوازش و اکرام فرمایا، اس سڑان کو دبانے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. یہ افضل السافلین میں پڑھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے ہم نے اچھی تخلیق سے تبدیل کیا اور انسان بن گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ ہم انسان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ہم انسان ہیں یا آدم ہیں؟ بتائیں، جلدی جلدی بتائیں، میں آگے بڑھوں. آدم کیا ہے؟ آدم کیا ہے بھائی؟ سڑان، بدبو، تعفن. اچھا، اور انسان کیا ہے بھائی؟ احسن تقویم. اللہ خود تعریف بیان کر رہے ہیں. احسن تقویم، بہترین صناعی اللہ کی، اللہ کی بہترین صناعی. تو اب ہماری 2 کیٹیگری ہو گئی. جب ذرا اگر دیر ہو جائے تو مجھے بتا دینا بھائی. احسن تقویم، انسان کی 2 کیٹیگری بن گئی. ایک آدمی اور ایک انسان. گائے کی تخلیق اور آدمی کی تخلیق میں کیا فرق ہے بھائی؟ کتے کی تخلیق میں اور آدمی کی کیا فرق ہے؟ تو اگر تخلیق کے لحاظ سے ہم کتے بلی کی طرح سے اپنی تخلیق سے واقف ہیں تو ہم کس برادری کے رکن ہوئے ہیں؟ نہیں، شرماؤ نہیں، بات سچی کرو. یہ تو آپ یہ بتائیے کتے بلی میں آدمی میں یہ فرق ہے. چلو بتاؤ. لوگ کہتے جی یہ آدمی کے پاس عقل ہے اور اس کے پاس کتے بلی کے پاس عقل نہیں ہے. اگر کتے بلی کے پاس عقل نہیں ہے تو کتا جو خوشبو سونگھ کے پکڑتا ہے مجرم کو، اس کی قیمت کا پتہ ہے آپ کو؟ 25 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے. اور آدمی کی کیا قیمت ہے بھائی؟ موازنہ کریں. ہدہد پرندہ، کیا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے شادی نہیں کرا دی؟ کون سا ایسا کردار ہے جو شادی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور ہدہد نے استعمال نہیں کیا؟ ہدہد کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ پانی کے کھوج لگاتا تھا، پانی کا کھوجی تھا، اور وہ اڑتا رہتا تھا زمین میں. جس جگہ واقعی مقدار میں پانی ہوتا تھا اس کی جا کے نشاندہی کرتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس کی نشاندہی کے مطابق پڑاؤ ڈالتا تھا.
اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں دربار میں حدود کو نہیں دیکھتا ہوں، کہاں ہے وہ، غیر حاضر کیوں ہے؟ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی میں اسے ذبح کر دوں گا۔ حضور آ گئے صاحب، اس نے آ کے ساری کہانی سنا دی، ایک وہاں ملکہ ہے، وہ سورج پرست ہے اور یہ پرست ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، جو بھی آپ نے پڑھا ہے قرآن میں قصہ۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا، حضرت سلیمان نے خط لکھا، وہ خط لے کے گیا، انہوں نے خط کھول کے پڑھا، پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہا وہ حضور ادھر ادھر، تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ بھائی جس طرح یہ خط آیا ہے اس سے تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ وہ بہت بڑا طاقتور ہے، بادشاہ ہے، ہم اس کا کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ اس کے لشکر والے کہتے نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ وہ کہ نہیں، تم نہیں سمجھ رہے ہو، جس عجیب و غریب طریقے سے وہ خط آیا ہے اس کے حساب سے یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے سلیمان کے ساتھ لشکر کے ساتھ لڑیں۔ انہوں نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ میں حاضر ہوتی ہوں تابعدار ہو کر، وہ پرچے میں لکھ کے اس کے پرچے پہ باندھ دیا، وہ جا کے اس نے ان کو دے دیا۔ آپ سب نے پڑھا ہے یہ؟ تو اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے۔ دیکھیے یہ قرآن کریم ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر اگر کوئی کرے گا وہ کافر ہے کوئی جو بلقیس کا تخت حاضر کرے اس کے آنے سے پہلے؟ وہاں سے وہ چل پڑی ہے، جو بھی اس زمانے میں ذرائع ہوں گے سفر کے، وہاں ایک جن بھی تھا دربار میں، بہرے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محتاج تھا، اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں تخت حاضر ہو جائے گا۔ وہاں آدمی بھی تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب قال عفریت من الجن انا آتوک به ان تقوم من مقامک۔ دوسرا آدمی بولا ان تقوم من مقامک، یعنی آپ کا تخت آ جائے گا۔ وہاں ایک انسان بھی نہیں تھا، انسان بھی تھا، اس کا تو نام ویسے اس کا تاریخ میں برقیہ بتایا جاتا، وہ بھی تھا۔ اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک بندہ تھا، اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت حاضر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ میرے پاس علم کتاب ہے، یعنی قرآن کریم کا میں علم جانتا ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت حاضر ہو جائے گا۔ اب جو جگہ تو تخت رکھو، تقریباً کم و بیش 1500 میل کا فاصلہ بتاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ انسان۔
تو ہم کیا حیوان ہیں؟ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم نے یا پوری نو انسان نے کبھی اس بات کو دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے کہ علم ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی علم بغیر ترجمے کے علم ہے؟ کوئی بھی علم، انگریزی ہو، ہندی ہو، کوئی بھی ہو، بغیر ترجمے کے وہ آپ کے لیے علم ہے؟ تو قرآن کا ترجمہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تو ہاتھ اٹھائیے گا، ہاتھ اٹھاؤ، کتنا ترجمہ جانتے ہو قرآن کا؟ جب قرآن کا ہمیں علم حاصل نہیں ہے، بالکل علم حاصل نہیں ہے، تو ہم اس بات کا اعادہ کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ وہ جو برقیہ صاحب تھے، ہم ان کی اولاد میں سے، ہم کسی بھی طرح انسانی کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ حضرت سلمان علیہ السلام کی پلک جھپکی، آنکھ کھلی تو تخت رکھا، بتاؤ، قال الذی عنده علم من الکتاب، مجھے اللہ نے علم سکھایا ہے، مجھے اللہ نے علم سکھایا ہے۔ اس علم کی جو کیا کہتے ہیں اہمیت ہے، اس کی بنیاد پر میں اس سے پہلے کہ آپ آنکھیں بند کیے ہوئے آنکھ کھولے تخت آ جائے گا، تخت موجود ہو گیا۔ ہم کیا بحیثیت انسان کے اس آدمی کی اولاد نہیں ہے؟ بحیثیت آدمی کی تو ہیں، بحیثیت انسان کے 1500 میل دور سے تخت، پلک جھپکی، آنکھ کھلی، تخت موجود ہے، اور یہ قرآن ہے، بائبل ہے، توراہ ہے اور وید ہے، سب میں ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ نے مجھے اپنی وہ علم سکھایا جس میں کتاب ہے، یعنی قرآن۔ قرآن مانے آسمانی کتاب جو پیغمبروں پہ نازل ہوئی، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، تورات بھی ہو سکتا ہے، انجیل بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کتنی کتابیں نازل، زبور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس قرآن ہے۔ اب یہاں ماشاءاللہ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ہوگا جو بی اے ایم اے میٹرک نہ ہو، اور قرآن کا کہہ دی بھائی سب سے چھوٹی سورت جو ہے اتنا آتینا ہے، اس کا ترجمہ تو سنا دے بھائی، سنا دیں گے آپ؟ اچھا جو قل هو اللہ کا ترجمہ تو سنا دو بھائی، قل هو اللہ یاد ہے، ترجمہ جب آپ کہا جائے گا ترجمہ سناؤ تو آپ کیا کریں گے؟ کیا جب قرآن کریم کا معاملہ آتا ہے آپ کا ذہن ختم ہو جاتا ہے؟ آپ کیا بے حواس ہو جاتے ہیں؟ اور جب انگریزی کا مطلب یا ہندی کا مطلب یا کسی اور زبان کا مطلب ہوتا ہے تو آپ کو سب یاد ہو جاتا ہے۔ قرآن سب نے پڑھا، سب نے پڑھا۔ اگر قرآن کی طرح ہم انگریزی پڑھیں، ہندی پڑھیں، جو بھی پڑھیں، آپ بتائیے ہم کوئی کام، ملازمت، یہ وہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم کو جب آپ کو ترجمہ ہی پتہ نہیں ہے تو آپ اس کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ چوم کے
سر پہ رکھ کے، وہ بھی ٹھیک ہے، ادب کا تقاضا ہے، ہونا چاہیے۔ تو آپ انگریزی کی ساری کتابیں پہلی دوسری 10ویں تک کے اور یہاں رکھے اور سر پہ باندھ کے سو جائے، اور صبح کو جب اٹھیں گے تو آپ میٹرک پاس ہوں گے۔ تو یہ مسلمان جو ہے اس کی بھی 2 کیٹیگری ہے۔ تو جیسے آپ نے جس پہ یہ آج کا کانفرنس ہوئی آپ کی، اور کیا ہے انسان، کیا عنوان تھا آپ کا؟ اسلام اور انسان، اسلام اور ایمان ہے۔ اچھا، اسلام کا مطلب یہ کہ سلامتی کے راستے پر آدمی چل پڑے، سلامتی کے راستے پر چل پڑے، اور ایمان کا مطلب ہے یقین کامل کے ساتھ چل پڑے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ کیوں بھائی؟ آپ نے انگریزی نہیں پڑھی ہوئی، آپ کو لندن بھیج دیا جائے، کون سی باتیں کریں گے آپ؟ کیوں بھائی؟ انگریزی سیکھنی پڑے گی بھائی، ABC سے تو کچھ بنتا نہیں۔ تو قرآن کریم کی 6400 سے زائد آیتیں ہیں، 6400 سے زائد آیتیں ہیں قرآن کی۔ ہم کتنی آیتوں کا ترجمہ جانتے ہیں؟ اور جب ہم دوسری زبانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کی وہ جو کتاب ہے لغت، آدھی تو یاد ہوتی ہے سب کو، کیوں کہ 4 پیسے ملتے ہیں۔ تو 4 پیسے کمانے سے اگر روٹی ملتی ہے، اماں کے پیٹ میں کتنی تنخواہ دی آپ نے کھانے پینے کی؟ 9 مہینے، پھر 2.25 سال تک پھر روٹی کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کو دسترخوان بنا دیا۔ تو اب 3 سال جو بنیادی عمر ہے جس میں آدمی قائم ہوتا ہے، کم از کم 2-3 سال میں آدمی چلنا تو رکھتا ہے نا۔ اس وقت آپ نے 1 پیسہ بھی نہیں خرچ کیا، 1 روپیہ بھی نہیں کمایا مہینے کا۔ اب جب آپ کو تھوڑی سی عقل آ گئی اور زبان بھی دوسرے کی پڑھ لی، اب آپ کہتے ہیں اب کریں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ کام کرنا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو رزق ملتا ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی مشری جو ہے اس میں زنگ نہ لگ جائے۔ آپ ہاتھ باندھ دیجئے کسی کا، یوں 1 ہفتے کے بعد کھولیے گا، کبھی بھی ہاتھ جیسے نہیں ہوگا۔ تو کبھی تجربہ کر لیں، پوچھ لیں کسی ڈاکٹر سے۔ تو حرکت تو اس لیے ہے کہ یہ مشینری ہی حرکت والی ہے، زندگی حرکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حرکت ختم ہو جائے یعنی زندگی ختم ہو گئی، اب نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آدمی مر گیا، اس کے منہ میں آپ پائپ ڈال کے دودھ ڈالیں، کیا ہوگا؟ دودھ سارا باہر گر جائے گا نا، کیوں؟ سوراخ تو موجود ہے، سوراخ تو بند نہیں ہوا۔
بھائی حلق کیا حلق بند ہو گیا مرنے کے بعد؟ حلق بند ہو گیا. آنکھیں موجود ہیں لیکن مرنے کے بعد آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا. بھائی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ سونگ نہیں سکتا، مکھی نہیں اڑا سکتا. کوئی جسم کے حصے کو کاٹ لے وہ سسکاری نہیں بھر سکتا، منع نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ تو اصل کیا ہوئی؟ اگر جسم اصل ہے تو یہ حرکت کیوں نہیں کرتا؟ اگر تار اصلی ہے تو اور اس میں کرنٹ نہیں ہے تو اس میں بجلی کیوں نہیں دوڑتی؟ کیوں بھائی؟ بہت بہترین قسم کا آپ کے پاس جنریٹر ہے، اب اس میں خون نہ ہو یعنی تیل نہ ہو تو اس میں بجلی ذرا بنا کے دکھا دیجیے تھوڑی بہت ہی. تو جو زندگی ہے آپ کی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ زندگی ہے کیا. زندگی سوتا ہے آدمی اور یہاں سے وہاں پہنچ گیا، انگلینڈ پہنچ گیا، انگلینڈ سے امریکہ پہنچ گیا، اور وہ کھانا بھی کھایا، اس نے سیر بھی کی، تفریح بھی کی، سیر تفریح بھی کی اور سب کچھ کیا. اور اس کے بعد وہ آنکھ کھلی، گھڑی دیکھی تو پتہ چلا ابھی تو 1 منٹ بھی نہیں گزرا. یہ کیا ہے؟ خواب جو ہے مری جیسی حالت ہے نا. آدمی تو ہے تو اس مرے ہوئے کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کس طرح دیکھ رہا ہے بھائی؟ جسم سے وہ نکلتا ہے پورا ایک آدمی، اور جسم یہاں پڑا ہوا ہے. اب وہ آدمی کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں. آنکھ کھلتی تو پتہ چلا کوئی بھی گاڑی کیا سوئی تو وہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وقت کیا ٹھہر گیا؟ اب یہ کہیں نا وقت ٹھہر گیا تو وقت کو ٹھہرنے کی چیز ہے. مشین چل رہی ہے، پرنٹ نہیں آ رہا، پرنٹ اڑ گیا. تو کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ سونا، جاگنا، بھوک لگنا، بھوک کا رفع ہونا اور پھر بھوک لگنا، پھر رفع ہونا، پھر بھوک لگنا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ان چیزوں میں کوئی چیز آپ کی اختیاری ہے؟ اب ساری عمر نہ سوئیں، آپ کے اختیار میں. اب ہر وقت کھاتے ہی رہیں، آپ کے اختیار میں. آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو جائیں، بھائی بگی کے یہاں، چوار کے یہاں، سید کے یہاں، پٹھان کے یہاں، آپ کا کہیں دخل ہے؟ یہ نہیں صاحب ہم تو بس بادشاہ کے یہاں پیدا ہوں گے. دخل ہے کہیں؟ تو کہاں دخل ہے آپ کا بھائی؟ بھوک کیا؟ آپ محتاج پانی کے، آپ محتاج گرمی سردی کے، آپ محتاج. اور جب آپ سوتے ہیں تو ساری محتاجی ختم، نہ گرمی لگ رہی ہے، نہ سردی لگ رہی ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ کچھ کروں. آپ کو اٹھایا گیا تو پتہ چلا آپ تو ساری دنیا کی سیر کر آئے. ہوگا کیا بجا؟ وہی بجے 12:30. کیا ایسا آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوا کبھی؟ آپ کھانا نہیں کھاتے سوتے وقت،
جب بیدار ہوتے تو خوشبو نہیں آتی ہاتھوں میں کھانے کی؟ کیا آپ کو خدا نہ خواستہ یہ وہم ہو جائے کہ کسی کیڑے نے کاٹ لیا کہ آپ جب اٹھتے ہیں آپ کے جسم میں پسینہ شرابور نہیں ہوتا؟ کیوں؟ آپ تو سو رہے ہیں اور باپ وہ سامنے کاٹ لیا، وہ سامنے کاٹ لیا، پسینے ٹپک رہے، لوگ کہیں گے بھائی ڈر گیا ڈر گیا ڈر گیا، نہیں بھائی کسی نے کاٹا ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایلیوژن کیا چیز ہے؟ اب دو کیٹیگری ہمارے سامنے آ گئی قرآن کی روح سے۔ ایک یہ کہ ہر عمل میں شک ہو، ہر عمل میں یقین کی تکمیل نہ ہو، ہر عمل میں ارادے کی پختگی نہ ہو، وہ سب ایلیوژن ہے۔ جو چیز مستقل رد و بدل ہو رہی ہے وہ کیا حقیقت ہے؟ ایک دن کا بچہ، 6 دن کا بچہ، 1 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، کہ یہ 10 سال 1 دن 10 دن جو ہے یہ ایلیوژن نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر 10 دن کے آپ ہیں وہ کہاں ہیں 10 دن؟ آپ بتائیں کہاں غائب ہو گئے؟ پھر آپ بوڑھے ہو گئے، بال بھی سفید ہو گئے، دانت بھی ٹوٹ گئے اور ہاتھ میں لاٹھی بھی آ گئی، موٹے موٹے چشمے بھی لگ گئے، کیا اس کو شوق تھا یہ میری حالت ہو؟ اب مجھے آدمی یہ 3 سیڑھیاں 4 سیڑھیاں 2 آدمی پکڑ کے نہیں اٹھا کے لائے ہیں، تو کیا میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح بنوں؟ ایک نظام ہے، ایک نظام ہے ایلیوژن کا اور ایک نظام ہے یقین کا۔ یقین جہاں ہوگا وہاں ایلیوژن نہیں ہوگا، اور اگر ایلیوژن ہوگا تو پھر وہ یقین نہیں ہے۔ بس وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ اب کیا سمجھے اعلیٰ عرفہ زندگی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھے پریشان حال زندگی کیا ہے؟ کتاب المرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جو آپ کے اندر ہم وقت کھلی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر 2 فرشتے متعین ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، ایک فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ قرآن ہے بھائی، سورہ مطففین ہے، 30ویں پارے کی سورت میں پڑھ لو بھائی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہم میرے خیال ختم کرنا کتنی دیر ہوگی بھائی؟ کتنی 1 گھنٹہ ہو گیا؟ دیکھو میں تو جب بولتا ہوں نا مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوتا میں کیا، ابھی میں یہاں سے اٹھوں گا نا آپ یقین کیجئے مجھے ایک لفظ یاد نہیں رہے گا میں نے کیا بولا۔ بس موضوع میرے ذہن میں کچھ ہوتا نہیں، آگے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، پیر و مرشد کا واسطہ دیتا ہوں اور بس بولتا رہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ علیین سجیین وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجیین کتاب المرقوم یشہدہ المقربون۔ آپ کیا سمجھے اعلیٰ زندگی کیا ہے، اور آپ کیا سمجھے اسفل زندگی، پریشان حالی کیا ہے؟
کتاب المرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. آپ نے سب کو بتایا بھائی دو فرشتے ہوتے، ایک نیکیاں لکھتے ہیں ایک برائیاں لکھتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے نا. یشہد المقربون، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں. یشہد المقربون، اللہ کے دوست اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے وہ دیکھ لیتے ہیں اس بندے کی کتاب المرقوم میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں یہ پیری مریدی یہ اور وہ، بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ ایک استاد ہے، پیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو پوجا جائے. نعوذ باللہ وہ خدا کی کوئی مخصوص وہ نہیں ہے مخلوق، آدمی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ آدمی کے لباس میں دراصل انسان ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا ہے انسان ایک ریکارڈ ہے. اور آدمی کیا ہے؟ آدمی کیا ہے بتاؤ؟ آدمی بھی ریکارڈ ہے. انسان جو ریکارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی علوم کا امین ہے. آدمی جو ریکارڈ ہے وہ دونوں کے اندر صفات ہے. وہ اگر اللہ کا امین بننا چاہے وہ راستہ اختیار کر لے، شیطان کا امین بننا چاہے شیطان بن جائے. شیطان کا مطلب گمراہ، بے کہنا، حکم عدولی کرنے والا، ناشکری کرنے والا، ٹھکرایا ہوا. اب اگر ہم وہ ساری صفات کو استعمال کریں جو شیطان کرتا ہے اور اللہ کے مقربین بندوں کے علوم کو سیکھیں نہیں، استعمال نہیں کریں، تو ہم کس گروپ کے لوگ ہیں؟ کس گروپ کے لوگ ہیں؟ ایک آدمی حکومت کا وفادار ہے، دوسرا آدمی باغی ہے، بغاوت کرتا ہے. کیا دونوں ایک گروپ کے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ تو آدمی شیطان کا وفادار ہو اور اللہ کے گروپ میں شامل ہو جائے گا. اب آپ ہر آدمی اپنی زندگی کا تجزیہ کرے، اس کے اندر وہ تمام صفات مل جائیں گی جو شیطان کی. اور جب وہ تلاش کرے گا کہ اللہ کے مقرب بندوں کی صفات کیا ہیں، تو آپ خود ایمانداری سے بتائیے ہمیں کچھ نظر آتا ہے؟ اللہ کے مقرب بندوں کی کوئی بات ہمیں نظر آتی ہے اپنے اندر؟ بھائی اتنے لوگ بیٹھے، کوئی تو یار ہاتھ اٹھائے کہ مجھے پتا ہے. ہم برائی کو نیکی سمجھ کے قبول کرتے ہیں بھائی، اور نیکی کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں ہمیں اپنا نقصان نظر آتا ہے. کون سا نقصان؟ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، میں مر گیا، اس میں سے کیا لے جاؤں گا بھائی؟ اچھا دوسری بات یہ، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کیا 2-4 تھیلیاں تھیں اشرفیوں کی ساتھ؟
ننگے پیدا ہوئے تھے، صدر پوشی کے لیے کپڑے نہیں تھے. اور جب مریں گے آپ، میں مروں گا، پھر اگر 1 کروڑ روپے ہیں تو اس میں سے 1 روپیہ آپ کی کفن میں کوئی رکھنے کو تیار ہوگا؟ جی، وہ انگوٹھی پہلی ہوتی ہے، بھلے وہ چاندی کی ہو، سب سے پہلے وہ جو نانے والا ہے، یہ نلانے والی، بس وہ نلانے کے لیے جو بیچتی ہیں خواتین یا مرد، ہر چیز جیب ٹٹولتے ہیں، انگلیاں دیکھتے ہیں، کان میں دیکھتے ہیں، اور جو چیز انہیں ایسی نظر آتی ہے جو قیمتی ہے اسے اتار لیتے ہیں. بھائی اگر اس نے ایک انگوٹھی پہن رکھی ہے، پہنے تو اسے نہیں. اب یہ کیا کرے، اب تو مٹی ہے یہ. تو جب ہم مرتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ کیا بن جاتے ہیں؟ مٹی بن جاتے ہیں. قبر کھول کے دیکھ لو، گوشت کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ ہڈیاں نظر آ جائیں گی. کچھ عرصہ اگر زیادہ وقت گزر جائے تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، وہاں بھی راکھ پڑی بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. دیکھیے، آدمی، انسان، حیوان، ان سب کی کیٹیگری الگ الگ ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو کیٹیگری ہے وہ آدمیوں سے مل رہی ہے، یہ جانوروں سے مل رہی ہے. آپ بتائیں، آپ سب بتائیں، ہماری کیٹیگری جانوروں سے مل رہی ہے یا انسانوں سے مل رہی ہے؟ جی، پھر ہم اپنے آپ کو انسان کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، منافقت نہیں ہے. اس جھوٹ کی جزا ہے، سزا ہے. آج کی مجلس میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم سب اس بات کا ادراک کریں کہ آدمی اور انسان میں فرق. آدمی اور انسان میں فرق ہے. آدمی الگ چیز ہے اور انسان الگ چیز ہے. ہمیں آدمی بن کے اگر رہنا ہے تو ہماری حیثیت کتا، بلی، یہ وہ اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اگر ہمیں انسان بن کے رہنا ہے پھر ہماری حیثیت اشرف المخلوقات کی ہے، اللہ کے نائب کی ہے، اللہ کے اختیارات استعمال کرنے والی ہستی کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اسلام، قولوا اسلمنا، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. قولوا اسلمنا، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. تو کیا ہوا؟ 2 کیٹیگری ہوئی، ایک مسلمان ہونا، ایک مومن ہونا. مسلمان اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بتوں سے بیزاری کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خالق و مالک قرار نہ دینا. یہ ہے اسلام. لیکن ایمان کیا؟ ایمان یہ در و بست اس بات سے واقف ہو جانا کہ ہم پیدائش سے پہلے کہاں تھے.
پیدائش کے بعد ہم کہاں آئے، اور جب آئے تو کہاں گئے، کہاں سے آئے، کہاں گئے، کہاں سے آئے، کہاں گئے، کہاں سے آئے اور گئے، کہیں سے آئے کہیں غائب ہو گئے۔ تو اب سوال یہ کہاں سے آئے، کہاں گئے؟ تو یہ کہاں سے آئے کہاں گئے، یہ ایمان ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی اصل کا پتہ چلے گا، اپنے اصل کا پتہ چلے گا کہ ہم کہاں سے آئے، کس نے بھیجا، ہماری کیا ڈیوٹی ہے۔ اور اسلام کا مطلب یہ سلامتی کا راستہ کا انتخاب، کہ ہم اب اس راستے پر چلیں گے جس میں سلامتی ہے، جس میں اجر ہے، ثواب ہے، استراحت ہے، آرام ہے، خوف نہیں ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں خوف اور غم نہیں ہوتا۔ جب خوف اور غم نہیں ہوا تو کیا رہا بھائی، باقی کیا بچا؟ خوف اور غم ختم ہو گیا، اب کیا بچا؟ تو سے بول گیا عجیب یار، ایسے میں نے کوئی افیون کی گولی تو کھلائی نہیں کسی کو بھائی۔ جب خوف اور غم آدمی کے اندر نہیں ہے تو اب کیا چیز باقی رہی؟ ہے یہ کوئی ایسی بات ہے سمجھ رہا ہے بھئی؟ آدمی کو خوف اور غم پسند ہے یا ناپسند ہے؟ ناپسند ہے۔ تو پسند کیا ہے؟ خوش رہنا۔ ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم خوش رہیں، ہمارے بچے خوش رہیں، ہمارے ماں باپ خوش رہیں۔ بچوں کی حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خوشی کے راستے ہیں، خدمت خلق۔ اچھا آپ بتائیے، اللہ میاں اتنے بڑے ہیں، وہ کھاتے بھی نہیں، وہ پیتے بھی نہیں، وہ سوتے بھی نہیں، جاگتے ہی رہتے، پھر وہ کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی تو کام کرتے ہوں گے نا اللہ میاں، کہ وہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کہتا میرے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اب درخت کے پتے کے ہلنے کا جب آپ تذکرہ کریں گے تو یہ تو کام ہی کام ہو گیا۔ تو مطلب کہ اللہ کرتا کیا ہے؟ ہے نہیں ایسی خدمت کا مطلب چلو خدمت کرتا ہے اللہ، ٹھیک ہے، خدمت کرتا ہے۔ اور خدمت جو کرتا ہے اللہ، یعنی اس کا مطلب جب ہمیں بھوک لگے گی تو اس کے لیے سارے وسائل پیدا ہو جائیں گے پہلے سے۔ گندم بھی ہوگا، آٹا بھی ہوگا، سوجی بھی ہوگی، جو بھی ہے کھانے پینے کی چیزیں۔ سردی ہوگی روئی موجود ہوگی، گرمی ہوگی بھاری کپڑا موجود ہوگا، اگر نمکین چیز ہے تو مٹھاس ہوگی، مٹھاس ہے تو نمکین ہوگی، خوشی ہے تو غم ہوگا۔ قرآن کریم میں جہاں جنت کو ذکر ہے، فَكُلُوا مِنْهَا رِزْقًا، وہ کھاتے پیتے ہیں، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے دل چاہے، جو دل چاہے، جو چاہے اللہ میاں انہیں کھانے کو دیتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا
حیث شئتما، یعنی جو چاہے دل جو چاہتا ہے وہ جنت میں اس کو چیز مل جاتی ہے، فراہم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب جنت میں چیز بغیر پیسے کے فراہم ہو جاتی ہے، یہاں وہ چیز پیسوں سے فراہم ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو پیسے ہی نہ ہوں آپ کے پاس، پھل تو سارے موجود ہیں، اب کیا کھائیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وسائل کو استعمال کرنے کے لیے جو اسباب ضروری ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے وہ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین کو منع کر دے سب پہاڑ بن جاؤ، پھر پہاڑ بن گئے، گندم کہاں اگے گا؟ جی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے بے حساب. یہاں تو بغیر حساب کے کام ہی نہیں چلتا. ایک پیسے کے سے لے کے 1,00,000 روپے تک حساب ہی ہوتا ہے بھائی. اللہ کہتے ہیں یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ پہ بھروسہ توکل کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. بے حساب کا کیا مطلب ہے؟ بے حساب کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی کوئی اس کا کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہے. بس اللہ نے چونکہ خود پیدا کیا ہے، اللہ ماں ہے، اللہ باپ ہے، اللہ سب کچھ ہے. تو جب دنیا میں اللہ نے بھیجا تو پہلے وسائل پیدا کیے. اب اگر دنیا میں وسائل نہ ہوں تو کیا یہاں کیا ہوگا؟ سمجھو قیامت آ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہمارے یہاں اس وقت الحمدللہ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ اس مرتبہ ورکشاپ ہوئی ہے، اس کا موضوع اتنا اچھا تھا کہ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. لیکن اس موضوع میں جو یہاں آیا تھا میں نے دیکھا اس موضوع کے وصول کرنے میں، یہ قبول کرنے میں ذہن نے ساتھ نہیں دیا. اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ ہمارے لیے یہ نئی چیز ہے، جبکہ ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے. قرآن، تورات، انجیل، دوسری تمام آسمانی کتابیں یہی تو بتا رہی ہیں. رازق، مالک، پیدا کرنے والا، ادھر سے ادھر کرنے والا، جنت بنانے والا، دوزخ، ہر شے جو بھی موجود ہے وہ سب اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے، مخلوق کے لیے بنائی ہے. اللہ کو جنت کی کیا پرواہ بھائی؟ اللہ تو خود جنت کا خالق ہے. آپ کے لیے بنائی ہے. دو رخ متعین کیے. ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. آپ کبھی بھی اس بات کو شمار نہیں کر سکتے کہ جو یہ دو رخ ہیں یہ کتنے ہیں، اور کیا کوئی ایک شے اربوں خربوں اشیاء میں ایک شے ایک رخ پر قائم ہے. نہیں کر سکتا. یہ قرآن کریم ہے، دوسری آسمانی کتابیں، ہر شے دو رخوں پر. عورت مرد ایک رخ ہے، دو. اگر خالی عورت ہو پھر، خالی مرد ہو پھر تخلیق ہوگی نہیں. اللہ نے جو قانون بنایا تخلیق ہوگی نہیں. میٹھا
کھٹا، بدبودار، خوشبودار، کوئی بھی شے ایسی آپ نکال ہی نہیں سکتے کروڑوں اشیاء میں کہ ایک شے ایک رخ پر پیدا ہوئی ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس مرتبہ جو اس کا یہ کیا کرتے ہیں ورکشاپ جو ہے اس کو لوگوں نے پسند کیا، لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھنے کی کوشش تو بہت کی، اس پہ ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شے دو رخ پر بنی ہوئی ہے، یہ ایک ایسا ٹارگیٹ ہے آپ کے لیے کہ اس کو آپ لکھیں اور مسلسل غور کریں، تو کیا ہوگا؟ اس کا جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیکی ہم کیوں کرتے ہیں، بدی ہم کیوں کرتے ہیں، بڑی برائی سے ہمیں کیوں بچنا چاہیے، نیکی ہمیں کیوں اختیار کرنی چاہیے۔ یہ دو رخ ہیں زندگی کے، اگر ان دو رخوں کو سمجھ لیا جائے تو شیطان مردود آپ سے مایوس ہو جائے گا۔ اور تو کریں، سونے سے پہلے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں یہ کہ بھائی اس کا دوسرا رخ کون سا ہے، اچھا یا برا۔ اگر ضمیر آپ کا کہے نہیں یہ برا ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو، چھوٹ جائے گی۔ ضمیر کہے بہت اچھا ہے، اس کو مزید اپنانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، راضی ہو۔ آپ سب لوگ جو دور دراز سے تشریف لائے اور اتنی تکلیف آپ نے اٹھائی سردی کی، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور جو کچھ یہاں سنا ہے، یہ سمجھا ہے، خود بھی کوشش کریں سمجھنے کی اور اپنے احباب کو، دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تم کہا دو اس پر مختصر لگ رہا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ چلو اب مجھے آپ اجازت دیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ میری باتیں سنی، اس میں بہت ساری باتیں تلخ بھی تھیں اور بہت ساری باتیں واقعی سمجھنے کی بھی تھیں جو میرے لیے بھی تھیں۔ اور جب میں نے یہ موضوع شروع کیا تو یہ موضوع میرے ذہن میں تھا ہی نہیں، میں تو یہ کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، حضور قندر بابا کو منظور تھا، وہ مجھے انسپائر ہوئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، پورے عالم اسلام کو، پوری اللہ اپنی مخلوق کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے خالق کو سمجھیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ سے واقف نہیں ہے تو وہ بندہ ہے ہی نہیں، یا ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو نہ سمجھے، انکار کر دے، وہ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت۔ ہم فقراء کے گروپ کے لوگ ہیں، میں تو بہت ہی ادنا خادم ہوں۔ ہماری ڈیوٹی ہے کہ بندے سے اللہ کا جو رشتہ ہے اور اللہ سے بندے کا جو محبت کا رشتہ ہے وہ بندے کو سمجھا دیں، بتا دیں، تاکہ وہ راستے کا انتخاب آسانی سے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، مجھے توفیق دے۔ انشاءاللہ زندگی کا معاملہ ہے،
اللہ نے چاہا تو پھر حاضر ہوں گا، ورنہ السلام علیکم.